صفحہ نمبر 177، پیج 177، سیرت النبی جلد اول، آذان کی ابتدا، یہ ہے ہمارا ہیڈنگ۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پیج نمبر 177، آذان کی ابتدا، یہ ہمارا ہیڈنگ ہے۔ اسلام کے تمام عبادات کا اصلی مرکز وحدت و اجتماع، اسلام کے تمام عبادات کا اصلی مرکز و وحدت و اجتماع ہے۔ اس وقت تک کسی خاص علامت کے نہ ہونے کی وجہ سے نماز جماعت کا کوئی انتظام نہ تھا۔ لوگ وقت کا اندازہ کر کے آتے تھے اور نماز پڑھتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہ تھا۔ آپ نے ارادہ فرمایا کہ کچھ لوگ مقرر کر دیے جائیں جو وقت پر لوگوں کو گھروں سے بلائیں، لیکن اس میں زحمت تھی۔ صحابہ کو بلا کر مشورہ کیا، لوگوں نے مختلف رائے دیں۔ کسی نے کہا نماز کے وقت مسجد میں ایک علم کھڑا کر دیا جائے، لوگ دیکھ دیکھ کر آتے جائیں گے۔ آپ نے یہ طریقہ ناپسند فرمایا۔ عیسائیوں اور یہودیوں کے یہاں اعلان نماز کے جو طریقے ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے، لیکن آپ نے حضرت عمر رضی اللہ کی رائے پسند کی اور حضرت بلال رضی اللہ کو حکم دیا کہ آذان دیں۔ اس وقت سے ایک طرف تو نماز کی اطلاع عام ہو جاتی تھی اور دوسری طرف دن میں 5 دفعہ دعوت اسلام کا اعلان ہو جاتا تھا۔ صحاح ستہ کی بحث کتابوں میں ہے کہ اذان کی تجویز عبداللہ بن زید نے پیش کی تھی، جو انہوں نے خواب میں دیکھی تھی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عمر کو بھی خواب میں توارد ہوا، لیکن صحیح بخاری کی روایات کے مقابلے میں کسی اور روایات کو ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ بخاری میں زید کے واقعے کا ذکر نہیں ہے، لیکن تمام روایات کو اور علماء کی تحقیقات کو سامنے رکھنے سے مسئلے کی صحیح صورت یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عمر نے دوسرے لوگوں کی رائے کے مقابلے میں اپنی رائے یہ پیش کی تھی، جیسا کہ بخاری والی روایت میں ہے کہ ایک آدمی بھیجا جائے جو پکار کر نماز کا اعلان کر دے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو پسند فرمایا اور الصلاۃ جامعہ کے لفظ سے اس کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اور بعض دوسرے صحابہ نے بھی خواب میں اذان کے مروجہ الفاظ کے ساتھ اذان کو دیکھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو من جانب اللہ سمجھ کر قبول فرمایا اور اس کی کے مطابق اذان مروجہ جاری فرمائی گئی۔ بخاری میں صحیح تصریح ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بوک اور ناقوس کی تجویزیں پیش کی گئیں، لیکن حضرت عمر نے اذان کی تجویز پیش کی اور آپ نے اس کے موافق حضرت بلال کو بلا کر اذان کا حکم دیا۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر 4 یار آئے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب بھی باغباں ہوں تو پھر کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔